کہ ادر دین ایئر دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی۔ آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، پلیز دیکھیے گا۔ دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر۔ تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو سی ہے، یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے۔ یہ دھرمسال 1 اور 2، یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے، اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے۔ یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے۔ یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں۔ یہ سانگڑ پوسٹ ہے، یہ اس کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منڈل سیکٹر ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے آفٹر دی انگیجمنٹ۔ یہ چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے۔ یہ گلتکری پوسٹ ہے، یہ نیزا پیر سیکٹر میں۔ So there is a continuous engagement that is going on. یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا دس از جسٹ ون پارٹ آف دی انگیجمنٹس۔ یہاں پہ آپ مختلف ساخت کے وہ ڈرونز ہیں، کیونکہ افواج پاکستان نے بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے، اور EW کی کیپیبلٹی کے ذریعے 2 ڈرونز کو، 2 پرندوں کو لینڈ کرا کے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے۔ یہ آپ کچھ امیجز اس کے دیکھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک، آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک ان تمام انگیجمنٹس میں
پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ اہم ہے کہ یہ حملہ بھارت کا کس وقت کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان ایک پروسیس میں تھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو وہ ان تمام جگہوں پہ لے کے جا رہا تھا جن کے بارے میں بھارت ایک فالس ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ دیز آر دوز ٹریننگ کیمپس، جہاں سے پاکستان دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہاں سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ اور بیکاز نتھنگ آف دیٹ سارٹ از ایکچولی آن گراؤنڈ، تو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ اور آج اسی سلسلے میں بہاولپور اور مریدکے نے بھی میڈیا میں جانا تھا، تو اس سے پہلے کہ اس کا راز فاش ہوتا، بھارت نے 6 اور 7 کی شب کے درمیان یہ بربریت اور یہ حملہ کیا۔ However, today پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو تقریباً 150 کے قریب صحافیوں کو ان جگہوں پہ لے کے گیا ہے۔ بہاولپور گئے ہیں، مریدکے گئے ہیں، کوٹلی گئے ہیں اور مظفر آباد گئے ہیں، اور وہ تمام خیالی ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد کی خیالی اماجگاہیں ان کو ان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ وہاں پہ فلم بندی کی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور یہ آپ اس وقت دنیا میڈیا کی وساطت سے، فری میڈیا کی وساطت سے اس کو دیکھ رہی ہے اور خود اپنی ججمنٹ لے رہی ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی تھی، اس کے کوئی آثار تھے، یا وہ مساجد تھیں جہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح انہیں شہید کیا گیا، جہاں قرآن شہید کیے گئے، یا وہاں پہ وہ گھر تھے، وہ کوارٹرز تھے، وہ معصوم غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن، there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th، اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ۔ کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر۔ آپ اس کلپ، آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں، اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے، their lives were put in grave danger۔ یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں، پاکستان کی ایئر لائنز کی تھیں، اس میں سعودیہ کی بھی تھیں، اس میں قطر کی بھی تھیں، ایمریٹس کی بھی تھیں، اتحاد کی بھی تھیں، گلف ایئر کی بھی تھیں، چائنا کی بھی فلائٹس تھیں، کورین بھی تھیں، تھائی بھی تھیں، اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں، اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا۔ I don't think there has ever been something like that has happened in warfare before۔